وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کی طرف بھی آؤ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز ان کے لیے بھاری پڑ گئی تھی۔ آج کی ڈیٹ میں کسی بڑی شخصیت کو ماننا بہت آسان ہے جب وہ دنیا میں موجود نہ ہو، کیونکہ یہ ایک انسانیت کی انسٹنکٹ ہے کہ جب کوئی دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا تو اس کی شخصیت بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر کتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب وہ زندہ تھے تو لوگ ان کو کتنے برے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے تھے، مرنے کے بعد وہ آئیکن بن گئے ہوئے ہیں، بڑے متبرک ہو چکے ہوئے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد وہ شخصیت سامنے نہیں ہوتی نا، لہٰذا اس کی کمزوریوں والے پہلو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، تو وہ ایک بڑی متبرک شخصیات بن جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں آپ بات بھی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آج کے دور میں یہ پاسبل ہی نہیں کہ آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ڈاکٹر اقبال سے کسی معاملے میں اختلاف کر لیں یا محمد علی جناح سے اختلاف کر لیں۔ ظاہر ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھے، ان سے بھی مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں، لیکن لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے ہیں، اور مذہبی پیشواؤں کو تو آپ چھوڑ دیں، ان کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب انسان سامنے ہو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا انسان، خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، جس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے، وہ جب ایز اے شخصیت سامنے ہوتا ہے نا تو شیطان اس شخصیت کے بارے میں بھی دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن میں کئی جگہ نہیں آیا، یہ کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے، شادیاں کرتا ہے، آسمان سے کوئی فرشتہ اس کے اوپر نازل کیوں نہیں ہوا، دیکھنے میں تو ہماری طرح کا ہی ہے، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہم اس کی پیروی کیوں کریں؟ چونکہ نبی الاسلام ایسے شخصیت سامنے تھے۔ جب شخصیت سامنے ہوتی ہے نا تو خام خواہ نیگیٹو پہلو سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، جن کا کانٹیکسٹ بعض اوقات ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ نبی الاسلام کسی معاملے میں بعض اوقات غصے کے عالم میں بیٹھے ہیں، جلال کی حالت میں، اور آپ نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی ورڈک دے دی ہے اور آنے والے شخص کے دل میں ایسا میل آ گیا کہ یہ کس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ علیہ السلام جس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ کی فرینکنس ہو، یا آپ علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو میں جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ اس لیول کا ہو کہ وہ عام بندے کے لیے تو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو لیکن اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ پاسبلٹی، اس قسم کی کئی مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں، میں آج اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ تو شیطان پھر طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے سورہ الحجرات میں آیا نا کہ آپ نے بہت زیادہ گمان سے بچنا ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے۔ خام خواہ آپ اگر ظن کی پیروی کرنا شروع کریں گے تو معاملات کہاں سے کہاں تک نکل جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تو نبی علیہ السلام نے آلموسٹ 40 دن تک وحی کے نزول کا انتظار کیا۔ حالانکہ آپ علیہ السلام اگر ایک فیصلہ اپنی طرف سے خود بھی سنا دیتے تو سب کے لیے سیٹسفیکٹری ہوتا، لیکن خطرہ تھا کہ جو پھر منافقین ہیں یا کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اپنے گھر کی بات آئی ہے تو اس نے خود ہی ڈیسیژن سنا دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار کیا ہے۔ ایک پوری دردناک حدیث ہے جس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، حدیث افک لکھیں یوٹیوب کے اوپر تو وہ تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے آ جائے گی، جس میں نے ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث پڑھ کے سنائی ہے سیدہ عائشہ پہ وہ کتنا مشکل وقت تھا سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ پیغمبر جب ایز اے شخصیت سامنے ہوتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات شیطان ایسے پہلو بھی اجاگر کرتا ہے کہ دل میں وسوسے آتے ہیں، اور جب پیغمبر یا کوئی بڑے سے بڑا انسان سامنے موجود نہیں ہوتا نا پھر وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے بارے میں پازیٹیو چیزیں زیادہ پریویل کرتی ہیں، ایک نیچرل چیز ہے۔ اب منافقین کا مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے سامنے شخصیت کے طور پہ بھی تھے، اس لیے حضور کی شخصی اطاعت ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی۔ تو یہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اور رسول اللہ کی طرف آؤ، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی تم دیکھو گے ان منافقین کی طرف کہ وہ تم سے جو ہے نا روگردانی کریں گے۔ اب یہاں اسپیسیفکلی حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا سنگولر کے سیغے سے کہ قرآن کے لیے تو شاید پھر بھی تیار ہو جائے لیکن تمہاری طرف آنے سے اے نبی روگردانی کریں گے، وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ پروفیشنل جیلسی بھی تھی، ظاہر ہے یہودی تھے، امید لگائے بیٹھے تھے بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر آئیں گے،
وہ آ گیا ان میں جن کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے اور کہتے تھے یہ تو امی ہیں، ان پڑھ جائے لوگ ہیں، ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی جن سے اتنی نفرت کرتے تھے ان میں ایک پیغمبر ایسا آ گیا کہ جو ان کو ماننا پڑ گیا. تو پھر ظاہر ہے کہ ایک آپ نے اتنے عرصے سے ایک ڈاکٹرن کھڑی کی، ایک نیریٹو بنایا، اب جب آپ کو اس نیریٹو کے الٹ چلنا پڑے تو ظاہر ہے پھر ایک مشکل کام ہے.